حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے امام۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ فرماتے کہ دو عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالی نے عجوبے کے لحاظ سے ہمارے اوپر گزاری۔ ایک تو عجوبہ یہ پیش آیا کہ جمعے کا دن تھا، میں نے کہا ذرا اپنی لبیں، اپنی مونچھیں، اپنی داڑھی وہ درست کر لوں۔ لہذا قینچی میرے ہاتھ میں تھی، اپنے لبوں کو درست کر رہا تھا، داڑھی کو سنبھال رہا تھا، اور میں نے اپنی داڑھی ایک مچھ ناپی، اس لیے کہ ایک مچھ داڑھی رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ امام ہو داڑھی والا، اگر داڑھی کترا امام ہے تو نماز بھی کتر جائے گی۔ اس کو دیکھ کر پورا نظام بننا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب داڑھی ناپی اور اپنی مٹھی میں پکڑی، یہ تھا کہ نیچے سے اس کو ذرا تراش خراش کر کے برابر کر لیں۔ اتفاق معاملہ ایسا پیش آیا کہ بجائے نیچے چلنے کے قینچی اوپر کو چل گئی۔ دھوکہ کئی بار بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کیا بیان کیا ہے؟ ان بعض الظن اسم، کہ بعض ظن اور گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب اسی کو دیکھیے کہ آدمی کیا سمجھے گا کہ اتنا بڑا علامہ، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے امام، اور اپنی داڑھی کاٹ لی، اسے کیا خبر کہ یہاں تو دھوکے میں یہ سب کے سب چیز ہوئی۔ غور کرنا چاہیے۔ آج کل ہم میں یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ دوسروں کی برائیوں کو تو ہم ٹٹولتے پھرتے ہیں، اور اپنے شہگیر کو بھی ہم نہیں دیکھتے۔ پیارے عزیزو، اصلاح ہو تو کیسے ہو؟ اصلاح اپنے گھر سے، اپنی ذات سے ہونا چاہیے۔ اپنی ذات میں دیکھیں، اگر ہم سنت پر عمل کرنے والے ہیں، عشاء کے بعد مراقبہ کریں، جتنی سنتوں پر عمل ہوا ایک ایک گن کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور اپنے فرض کو پورا کرنے پر ہمیں مقرر اور متعین کیا۔ اور یہ مقرر مراقبہ کریں کہ ہم سے کیا کیا دن بھر قصور ہوا ہے، گناہ ہوا ہے۔ ایک ایک گناہ کے بارے میں توبہ اور استغفار کریں۔ میرے عزیزو، زندگی کے اندر کوئی ثبات نہیں ہے، یہ مانند بلبلے کے ہیں، اور آج کل تو بلبلے کا بھی کچھ وجود ہوتا ہے، زندگی کا تو کچھ وجود ہی نہیں۔ یہی سننے میں آتا ہے کہ ابھی تو ہمارے ساتھ باتیں کر رہے تھے، ابھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور ابھی یہ ارے انتقال ہو گیا۔ جب ہماری یہ حالت ہے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا ہر وقت کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے رہیں، پتہ نہیں کس وقت آنکھیں بند ہو جائیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تم نہ مرو مگر در حال کہ تم پکے سچے مسلمان ہو۔ اور پکے سچے مسلمان کب ہو سکتے ہو؟ جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے۔ ذرا غور تو کرو، اے مراد آباد والو، بڑے بڑے تاجر ہو تم سب کے سب، لیکن جب اپنی دکانیں بند کرتے ہو تو بند کرنے سے پہلے پورا اپنا کچا چھٹا دن بھر کا دیکھ لیتے کہ کس کو دینا ہے، کس کو لینا ہے، کیا آیا اور کیا گیا۔ اسی کو حساب کہتے ہیں۔ جو دکاندار اس کے اندر مضبوط اور پکا ہے، اس کو تو نفع
فائدہ ہوتا ہے، اور جس کو یہ نظام نہیں، یا تو وہ گھاٹے میں جاتا ہے یا دوسرے کا حق دبا لیتا ہے، اور آج کل حق دبانا وہ خوب چل رہا ہے۔ ہماری داڑیاں بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم سنت پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن پاس پڑوس میں اگر کھڑے ہو جائیں تو گالیوں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، اس کو پریشان کرنے سے بھی ہم گریز نہیں کرتے۔ میرے پیارے عزیزو، یہ حق تلف ہے۔ اگر ہم کسی کے کوئی پیسے لے لیتے ہیں تو دینے کا نام نہیں لیتے، یہ حق تلف ہے۔ ذرا غور تو کرو، دینداری کسے کہتے ہیں؟ کیا دینداری صرف محدود ہو گئی نماز تک؟ دینداری محسوب ہو گئی صرف روزے تک؟ میرے پیارے عزیزو، دین نام ہے پورے ایک سماج کا، پوری ایک زندگی کا۔ دین مکمل طریقے سے نظر آنا چاہیے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہر جگہ پر موجود ہیں، آپ کا طریقہ ہر جگہ پر موجود ہے، اس کو اختیار کرنا پڑے۔ تو جس طریقے سے ہم نے دکان کا حساب شام کو کیا، اسی طریقے سے دن بھر کی اپنی زندگی کا بھی حساب کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی دین پر گزاری ہے تو شکر اس پر ادا کریں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی شدید، کہ نعمتوں پر اگر شکریہ کرو گے، ادا کرو گے تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش تم پر ہوگی۔ اور میرے عزیزوں، اور توبہ اور استغفار، توبہ کی گناہ پر، استغفار کیا گناہ پر، تو ہماری ترقی ہو گئی۔ پیارے عزیزوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، بالکل پاک صاف، لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور ہم ہیں ان کی امتی، سمجھے بیٹھے کہ بالکل پاک صاف ہو گئے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ استغفار کہتے ہیں کہ ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اور توبہ کہتی ہے کہ آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کرنا کہ اب کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ توبہ اور استغفار دو لفظ۔ اب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی ہم تو انسان ہیں، گناہ تو ہم سے ہو ہی رہے ہیں، جیسے کہ کسی جوان سے کہا جائے کہ بھئی حج کراؤ، کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے، جب بڑھاپا آئے گا تب حج کر لیں گے، بالکل پاک صاف ہو کر کے آئیں گے، اور عمر دیکھی نہیں کہ ہمیں کس وقت چلا جانا پڑ جائے۔ حج فرض ہو گیا، حج کیوں نہیں جا رہے حج کرنے کے لیے؟ تو میرے عزیزو، انسان ہے، اس سے گناہ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن بہترین انسان کون ہے کہ جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جن کا رعب و دبدبہ مشہور ہے، روم اور فارس ان کے دبدبے سے تھراتا تھا۔ وہ روم اور فارس کہ جو اس وقت کی سپر پاور تھی، جیسے کہ آج کل اپنے یہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، چائنا بیٹھا ہوا ہے، روس بیٹھا ہوا ہے، اس وقت کی سپر پاور کیا تھی؟ روم اور فارس۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلغلہ اور دبدبہ وہاں پہنچا کہ نام آتے کب کبھی طاری ہو جائے اور ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، ان کی عورتیں رات میں بچوں کو سلانے کے لیے وہ لوریاں دیں کہ دیکھیں سو جا، عمر آتا ہوگا، اب بچہ سہن کر سو جائے۔ یہ بات
تو وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ذرا دیکھ کر کے تو آئیں کہ آخر وہ مسلمان بادشاہ کیسا ہے کہ اس کا اتنا دبدبہ ہے، اتنا رعب ہے، لہذا وہاں سے چل کر آئے، مدینہ منورہ پہنچے اور ان سے معلوم کیا کہ بھئی تمہارا خلیفہ، تمہارا بادشاہ کہاں ملے گا، ہمیں ملاقات کرنا ہے۔ تو ان کا بھائی یہ وقت ہے اشراق کا، ہمارے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت مسجد کے اندر موجود ہوں گے، تم مسجد میں جاؤ، وہاں تمہاری ملاقات ہو۔ جب وہ لوگ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ کا تکیہ لگائے ہوئے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھوڑی دیر آرام کر رہے تھے۔ دیکھا یہ ہے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ ہے امیر المومنین، کتنی سادہ زندگی، کس طریقے کا معاملہ۔ جب ان لوگوں کی نظر پڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر کپ کپا گئے۔ شیر جہاں بھی ہوتا ہے شیر ہوتا ہے، اگر دل کے اندر خوف ہوگا تو سب لوگ تم سے ڈریں گے، اور اگر سب سے ڈرو گے اور اللہ کا خوف نکل جائے گا تو ڈرتے رہو گے تم۔ آج کل ہے کیا، ہم پر وہن طاری ہو گیا ہے، اس لیے ہم سب کے سب ذلیل ہیں، اور وہن کسے کہتے ہیں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے اور موت سے ہم بھاگنے لگے، اور کہیں موت سے بھاگا جائے گا، موت تو پیچھا کر ہی رہی ہے۔ اگر تم موت کو گلے لگانے چلو گے تو موت بھاگے گی تم سے، اور اگر موت سے بھاگو گے تو پیچھا کرے گی وہ موت اور تم کو دبوچ لے گی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 2.5 برس میں حفظ کی، کتنے برس میں؟ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے حافظ 2 برس میں، 2.5 برس میں، 3 برس میں پورا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں۔ کس طریقے سے حفظ کی؟ ایک ایک لفظ کو پڑھا، سمجھا، اس کے حکم پر عمل کیا، 2.5 برس میں یہ پورا ہوا۔ اور جب 2.5 برس میں سورہ بقرہ پوری ہو گئی تو اس سے بڑھ کر کیا اور خوشی کیا تھی؟ اپنے تمام دوست احباب رشتہ داروں کی دعوت کی، ایک پورا اونٹ ذبح کیا اور سب کی دعوت کی، کہ اس سے بڑھ کر کے اور خوشی کا کوئی دن نہیں ہے۔ دیکھا، یہ ہے نورانی محفل، یہ ہے روحانی محفل کہ جس سے روح کے اندر تازگی ہوتی ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اطمینان قلبی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اللہ 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 کہو، تلاوت قرآن کریم کرو، دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو کس سے دور کیا جاتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت سے۔ اور دلوں کا زنگ کیا ہے؟ گناہوں کا ملوث ہونا۔ اس لیے اللہ یہ زنگ ختم ہو گیا۔ واقعہ چل رہا تھا حضرت امام رافعی کا، اور ایک بات سنائی تھی عجوبے کی، اسی پر یہ تمام باتیں آ گئیں۔ وقت آپ کا تقریباً پورا ہو رہا ہے، انشاءاللہ وقت کے اندر ہی بات پوری کر لی جائے گی۔ حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا عجوبہ یہ پیش آیا کہ میں رات کے وقت میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا حافظ بنا دے۔ قرآن کریم بچوں کو جلدی یاد آتا ہے، اب بوڑھوں کو بڑی محنت کرنا پڑتا ہے قرآن کریم کے یاد کرنے میں، لیکن بوڑھے بھی ہمت نہیں ہارتے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہ اور حق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھلے آدمیوں، قرآن کریم کے یاد کرنے میں تم پیچھے رہ رہے ہو، اگر ایک ایک آیت یاد کرتے رہو گے تو کچھ عرصے کے بعد تم بھی حافظ قرآن ہو جاؤ گے۔ کیا ایک آیت یاد کرنا مشکل بات ہے؟
لیکن ہمت نہیں. کیا معاملہ ہے؟ اگر اپنی چپل ٹوٹ گئی، جوتا ٹوٹ گیا، تو موزی کے پاس بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے اپنا جوتا سنبھلوا رہے ہیں، اور وہ معذور بھی نہیں، برا بھی نہیں، شرم بھی محسوس نہیں ہو رہی. اور اگر قرآن کریم کسی چھوٹے حافظ کو ہم سنانے بیٹھ گئے تو ہمیں حیا کھا لیتی ہے، ہمیں شرم محسوس ہونے لگتی ہے کہ ہم بڑے، یہ چھوٹے، اور ان کو ہم قرآن کریم سنائیں. پیارے عزیزو، ذرا غور تو کرو کہ کیا نظام. ارے جس طریقے سے دنیا کے اندر تم آگے بڑھے، اس سے کہیں زیادہ دین کے اندر آگے بڑھو، پھر دیکھو کہ حالات کس طریقے سے سدھریں گے. پانی کا فلٹر کر رہے، تیل کا فلٹر کر رہے، ہر چیز کا فلٹر ہو رہا، بدن کے خون کا فلٹر ہو رہا، خون بدلا جا رہا. دنیا کے اندر اتنے فلٹر کر رکھے، اور دین کا فلٹر، روحانیت کا فلٹر وہ کون کرے گا؟ روح تو ہماری گندی ہو رہی، دل ہمارا گندا ہو رہا، اس کے اندر تو فلٹر پر ہے نہیں. ہم مریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ ہم بے عزت نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہم دونوں جہان کے اندر رسوا ہو جائیں گے. اور دل کا فلٹر اور روح کا فلٹر کیا ہے؟ قرآن کریم سے لگاؤ، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا یاد کرنا، قرآن کریم کا پڑھنا. ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہماری بچیاں اور کوئی بھی فرد ایسا نہ رہے کہ جس نے قرآن کریم نہ سیکھا ہو. تب جا کر کے حالات فلٹر ہو کر کے آئیں گے اور بن کر کے آئیں گے، اور یہ روحانی تازگی ہوگی. آج کل یہ تو کہا جاتا ہے دورہ پڑ گیا دل کا. دورہ نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ خون تو صاف ہے نہیں. اور خون کیسے صاف ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے. ہم نہ ذکر کر رہے ہیں، نہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور نہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر امید لگا بیٹھے بڑے بڑے مراتب کی، دونوں جہان میں سرخروئی کی. کیسے سرخروئی ہم کو حاصل؟ حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل میں جب یہ بات آئی تو میں رات میں قرآن کریم لے کر کے بیٹھ گیا. اللہ کا کرم دیکھیے کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قرآن کریم حفظ کرا دیا. یہ دو عجوبے حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ. غور کرو کہ کس طریقے سے ہمارے استاد محترم اللہ نے موقع دیا ان کے سبق میں بیٹھنے کا. حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد آبادی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث. انگریزوں کا دور چل رہا تھا، گرفتار ہو کر کے جیل میں پہنچ گئے. علماء کا ایک کثیر مجمع جیل کے اندر موجود ہے. رمضان مبارک آ گیا. اب آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ ہوا کہ بھئی ہر سال قرآن کریم سنتے تھے، اب کی کیا تراویح خالی پڑھنا پڑے گی؟ قرآن کریم کو سننے کا نظام کیسے ہوگا؟ اتفاقاً اس میں کوئی حافظ نہیں تھا. اب یہ فکر لاحق ہو گئی. دیکھیے، جب تک فکر نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی، جب تک قدم آگے نہیں بڑھاؤ گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی. توفیق ایزی اللہ تعالیٰ کے شامل حال ضرور رہتی ہے، لیکن کچھ تو کام تم کو بھی کرنا پڑے گا. تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پڑھ سکتی. اگر وہ ایک جنبش کر دیتے ہاتھ کی تو پھر پورے کے پورے خزانے ان کے قدموں کے نیچے تھے. کیا تلوار اٹھانا پڑتی؟ کیا جہاد میں جانا پڑتا؟ کیا نظام ہوتا؟ ذرا غور تو کرو. اور اپنا نظام کیا ہے کہ میں مدد آئے گی، مدد آئے گی.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے. جب آپس میں مشورہ ہوا تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں سناؤں گا. حافظ قرآن نہیں تھے, بوڑھے تھے, کہ میں سناؤں گا. ٹھیک ہے, دن بھر ایک پارہ یاد کرتے اور صبح کو اور شام کو تراویح میں اس کو سنا لیتے. 30 پارے 30 دن میں اس طریقے سے پورے کیے. دیکھا توفیق عزت, یہ ہے ہمت کی بات, یہ ہے نظام. اسی لیے ایک طرف قرآن کریم کا پڑھنا ہے, دوسری طرف احکامات ربانی پر عمل کرنا ہے. یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, نہ کبھی بدلا ہے, نہ بدلے گا, نہ ختم ہوگا. قیامت تک یہ قرآن کریم برقرار رہے گا. یہ وراء الورا ہے, اس میں تمہارے قانون نہیں چلیں گے, اس پر اپنے قانونوں کو تم ڈھالو گے. اللہ کی طرف سے ایک آیت ہو, ایک سورت ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہ سب کے سب کلام الہی ہے. اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا, اور قیامت تک نہ اس کے اندر نسخ ہوگا نہ کچھ اور ہوگا. امرؤ القیس مشہور عربی شاعر, بات یہ چل رہی تھی کہ عرب کے ادیبوں نے ایک چوٹی کا زور لگایا. امرؤ القیس عرب کا اتنا بڑا شاعر تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں میلہ ہوتا تھا اور بڑے بڑے شاعر آتے تھے تو وہ بھی آتا تھا اور ایک خیمہ اپنا علیحدہ لگاتا تھا, کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا, اس غرض سے کہ اگر میں ملوں جلوں گا تو میری زبان پر فرق آئے گا, میری زبان بدل جائے گی, میری زبان کے اندر قانون کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے کسی سے ملتا نہیں تھا. جب اپنے خیمے سے نکلتا تھا تب بھی چہرے پر نقاب ڈال کر کے نکل کرتا. کتنا بڑا شاعر تھا. بڑے بڑے شاعر اپنے کلام کو دکھانے کے لیے تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ایک نظر وہ دیکھ لے تو ہماری کامیابی ہو جائے کہ ہمارا کلام امرؤ القیس نے دیکھا ہے. قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تھی. کسی نے اس کو لکھ کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزہ کر دیا, لٹکا دیا. جب امرؤ القیس وہاں سے گزرا ہے تو سورت کو کھڑے ہو کر کے پڑھا ہے, اور پڑھ کر کے عربی میں لکھ کر کے گیا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. دیکھا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. میری مائیں اور بہنیں بھی سن لیں کہ صحابیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات, انہوں نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں, قرآن کریم کے تلاوت کے خاطر کیا کیا اپنے آپ کو پیش کیا ہے. صحابہ کرام کو جب کسی مسئلے کے اندر گنجلک ہوتی تھی اور وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو کہتے تھے کہ چلو چھوٹی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہی اس مسئلے کو حل کریں گے. اور جب وہ پہنچتی تھی تو ان کے سامنے مسئلہ رکھا جاتا تھا اور وہ اس مسئلے کو حل کر دیا کرتے. پیارے عزیزوں, اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے مکتب, چھوٹے چھوٹے مدرسے کہ جس میں قرآن کریم کی تعلیم ہو, ناظرہ پڑھا جائے, بچوں کو سنتیں سکھائے جائیں اور ان کو دین کی تعلیم دی جائے, بہت ضروری ہے. اسی سے فضا صاف ہوگی اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور برکت آئے گی. یہ بات کر کر یہ نہ سمجھیں
کسی ایک بچے نے ختم کیا یہ ہزاروں پر بھاری رہے گا انشاءاللہ. تراویح کے اندر قرآن کریم سنائے گا، برکتوں کا نظام کے ساتھ رہے گا، اور یہی آپ کے لیے ستون ثابت ہوگا، اس علاقے کے لیے برکتوں کا سبب ثابت ہوگا. یہ بات بھی کر رہا ہے. اب وقت بہت ہو گیا ہے. میرے پاس جو خبر تھی یہی تھی کہ اتنے مختصر کے لحاظ سے اتنی بات کر لی جائے، اور آپ بھی سنتے سنتے تھک گئے ہیں. لہذا اب معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے ہم سب کو نوازتا رہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ہم سب کو ہوتی ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا زعیم اب